ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام، جوں جوں بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا، جوں جوں بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا۔ اللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمة یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاة وایتاء الزکاة وکانوا لنا عابدین۔ صلوات۔ اور بلند صلوات دیا کریں گے۔ اللہم صل علی محمد۔ سورہ مبارکہ الانبیاء کی 73ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ ان ہستیوں کی عظمت کو بیان کر رہا ہے جن ہستیوں کی عظمت کے ہم قائل ہیں۔ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ اس گھرانے کی جو فضیلت ہے وہ بے عنوان نعمت اللہ نے انہیں عطا کی ہے۔ یہ صاحبان فضیلت ہیں اور وہی فضیلتیں ان پر اللہ کی نعمتیں ہیں، اور جن پر اللہ کی نعمتیں ہوں تو ان سے دو طرح کے لوگوں کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک وہ جو ان نعمتوں کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ کی خاطر صاحبان نعمت سے پیار کرتے ہیں، اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو ان نعمتوں کو چاہتے ہیں کہ انہیں بھی مل جائے، مگر کیونکہ ان میں وہ قابلیت نہیں ہوتی، ان میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی، لہٰذا وہ نعمتیں تو حاصل نہیں کر سکتے، تو آرزوئے زوال نعمت کو حسد کہتے ہیں۔ پھر یہ لوگ ان سے حسد کرنے لگتے ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنے نعمتوں سے نوازا ہوتا ہے، لیکن اس حسد کا فائدہ حاسد کو تو نہیں ہوتا، محسود کو فائدہ ہوتا ہے، اور محسود کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے چاہنے والوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ جی مگر وہ حاسد ان محسودوں کے ساتھ، ان محسودین کے ساتھ پھر
بقدر صلاحیت اپنا رد عمل رکھتا ہے. کبھی زبان کی حد تک ان کی مخالفت ہوتی ہے، کبھی اور بھی کم دل میں مچل مچل کر ان سے نفرت کا گویا خیال ذہن میں ابھر رہا ہوتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے، اور کبھی پھر اعضاء و جوارح سے ان کی مخالفت کا اظہار ہوتا ہے. ایک صلوات ذرا ہدیہ کریں نبی کے نام. ایک اور بلند صلوات پڑھیں. آپ بہت بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، اس سے بلند صلوات پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد. اور یہ آرزو ہے لہذا قرآن مجید میں ان صاحبان نعمت اور پھر ان کے ساتھ منفی رویہ رکھنے والوں کا تذکرہ بھی آیا ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. کچھ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. اور ہم نے، لہجہ دیکھیے اللہ کا، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے اور حکمت بھی دی ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم بھی عطا کیا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں کہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے، قرآن بھی دی ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو نبوت بھی دی ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم یعنی امامت بھی عطا کی ہے. اور جب کسی نے پوچھ لیا مولا علی سے کہ مولا ان کمالات کے حامل ہستیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا، توجہ، تو مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ کچھ لوگوں سے ان لوگوں کو حسد ہوتا ہے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور جن لوگوں سے کچھ لوگوں کو حسد ہوتا ہے وہ ہم ہی تو ہیں کہ جن سے لوگوں کو حسد ہوتا ہے. تو عزیزو، خوبصورتیوں کو، حسن کو دیکھ کر حسن کی خواہش یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یعنی انسان فطری طور پر کمال کو پسند کرتا ہے. ہر انسان کے وجود میں ایک تڑپ ہے کہ وہ کمال تک پہنچے. کبھی کمال علم تصور کیا جائے تو اہل علم سے دوستی ہوگی، کبھی کمال سخاوت سوچا جائے تو صاحبان داد و دہش سے پیار ہوگا، کبھی کمال شجاعت کو تصور کیا جائے تو بہادروں سے دوستی ہوگی، کبھی کمال شہرت کو تصور کیا جائے تو مشاہیر سے تعلقات بنیں گے، کبھی کمال منصب کو تصور کیا جائے تو صاحبان کرسی اور صاحبان منصب سے دوستیاں ہوں گی، کبھی کمال عزیزان گرامی حسن ظاہری کو تصور کیا جائے تو حسینوں کے دروازے پہ مجمع لگے گا. اللہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھائیں. اللہ نے ایک ہی گھر میں سارے کمالات رکھ دیے. اگر علم دیکھنا ہے تو ان سے زیادہ کہیں اور نظر نہیں آتا، اور اگر سخاوت دیکھنی ہے تو ان کی تو کیفیت یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تب بھی عطا کرتے ہیں. اور شجاعت کا تو عالم یہ ہے کہ کوئی دشمن دنیا میں ہے ہی نہیں جو ان سے جیتا ہو، ہر ایک کو انہوں نے ہرایا ہے. منصب کی کیفیت یہ ہے کہ آسمانی کوئی منصب ایسا نہیں ہے جو اللہ نے اس گھر میں نہ رکھا ہو. شہرت کا عالم یہ ہے کہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں پہچانے جاتے ہیں. صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر.
اور آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، حسن کا تو عالم یہ ہے کہ جن کے بچے حسن و حسین ہو، اس علی کا حسن کتنا ہوگا۔ تو سارے کمالات کا مجموعہ یہ گھرانہ ہے۔ میں ابتدائی بیان سے گزر رہا ہوں، اور آج جیسا کہ میرے بھائی ملک صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم ہر سال ہمیشہ، اور اس کے بعد کا جو تسلسل ہے وہ بھی ہمارے اسی مرکزی امام بارگاہ میں رہے گا۔ ہم وہاں مجالس سے خطاب کرتے آئے، کوئی 8-10 سال کا ہمارا ریکارڈ ہے۔ گزشتہ 2-3 سالوں سے کچھ مسائل ہیں، مگر ہم تو اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو وطن سے محبت ایمان جانتے ہیں۔ باب العلم امام بارگاہ کی انتظامیہ کا ممنون اور متشکر ہوں کہ جنہوں نے یہاں وسائل فراہم کیے، امام بارگاہ کو آمادہ کیا کہ ہم یہاں کچھ دیر کے لیے ذکر اہل بیت کر سکیں۔ اسی طرح اسلام آباد کی انتظامیہ اور تمام حفاظتی اور انتظامی اداروں کا ممنون اور متشکر ہوں کہ انہوں نے مسائل کو آسان کرنے میں اپنا پیشہ ورانہ کردار ادا کیا۔ اور عزیزو، اسی طرح میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے جگہ کی تبدیلی کو ذکر کی راہ میں رکاوٹ نہیں جانا، اس لیے کہ ہم جہاں ہوں، جیسے ہوں، جب ہوں، جہاں ہوں، اس ذکر سے اپنے آپ کو جڑا اور وابستہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اپنے سرحد کے دوستوں کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اس مجلس سے مسلسل ایک اور مجلس بھی ہے جو پشتو زبان میں منعقد ہوگی۔ انہوں نے کچھ وقت میں ہمارے ساتھ، بلکہ ہم نے ان کے ساتھ اور انہوں نے ہمارے ساتھ، اور ہم سب نے اس ماحول کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ تو میں بھی اپنے وقت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے وقت سے 2 منٹ پہلے ہی اپنے بیان کو، اپنے خطاب کو مکمل کروں گا۔ آپ کی توجہات کا ممنون اور متشکر ہوں۔ پاکستان کے ان معاملات میں جو ہمیں داخلی طور پہ مسائل کا سامنا ہوتا ہے، ان کی بہتری، رویوں کی بہتری، اخلاقیات کی بہتری، اور ہم کسی اور کے لیے نہیں، ہم اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان تمام چیزوں میں مضبوطی عطا فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، احساسات اور جذبات کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں۔ اور بھی بلند صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مولانا تشریف لا رہے ہیں، مولانا آگے تشریف لے آئیے۔ ایک اور بلند صلوات۔ آپ آمادہ ہیں کہ بات آگے بڑھے؟ آپ کی توجہات کا ممنون ہوں۔ گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ عظمت ائمہ اہل بیت کی بارے میں آیت ہے، اور اب قرآن سے بات ہونے کا شوق بھی ہے، اور
حق بھی ہے کہ قرآن کو غالب اور حاکم رکھا جائے، تو مگر یہ تو بات روشن ہے کہ قرآن آسمانی کتاب ہے، بغیر معلم کے سمجھ میں نہیں آئے گی، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے اللہ نے جس معلم اول کو بھیجا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس معلم ثانی کو بھیجا ہے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں۔ لہٰذا نبی اور علی اور آل علی اور آل نبی بتائیں گے کہ قرآن کا کیا مطلب ہے۔ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، ذرا ترجمہ سنیے گا۔ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ، توجہ ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ یہ لہجہ دیکھیے، ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ جہاں لہجے میں ہو نا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، تو کون ہے جو یہ ہم کی طاقت کو مٹا سکے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جن کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے امر کی رہنمائی کریں، ہمارے حکم کی رہنمائی کریں، ہم جو چاہتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ترجمہ سن لیجئے، مجھے اس آیت سے آپ کے ساتھ 5 دن تک اس آیت سے استفادہ کرنا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے تاکہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کریں، ہمارے امر کی رہنمائی کریں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر وحی نازل کی ہے، فعل الخیرات، خیر اعمال کی، خیر کاموں کی، ایسے کاموں کی وحی، ایسے کام ہم نے ان پر وحی کی صورت میں نازل کیے ہیں کہ وہ انجام دیں گے۔ وہ فعل خیرات کے فعل ہیں، یعنی ان کا ہر فعل خیر ہے، یعنی وہ جو کریں گے وہ ہمارے کہنے سے کریں گے، وہ جو کر رہے ہوں گے وہ ہماری وحی کے مطابق کر رہے ہوں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ہم نے ان پر وحی نازل کی ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں۔ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور ہم نے ان پر وحی نازل کی ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہیں فقط ہمارے بندے۔ وَكَانُوا لَنَا، لَنَا لام نون الف جار مجرور مقدم فائدہ پہنچائے گا، اور یہ ہیں بس صرف ہمارے بندے، یہ صرف ہماری عبادت کرتے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ کا ظاہری ترجمہ ہے، اور اس ترجمے کو آپ نے ملحوظ کیا، محسوس کیا، تو میں آج کی پہلی نشست کے اندر اس کیفیت کے ساتھ کہ بات بہت ہی محدود وقت کے اندر مکمل کرنی ہے اور طے شدہ وقت کے اندر مکمل کرنی ہے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ ہے سورہ مبارکہ الانبیاء کی 73ویں آیت۔ اس سے ملتی جھلتی ایک اور آیت بھی ہے، اور یہ یاد رہے میرے جوانوں کو کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، یعنی قرآن یفسر بعض ببعض، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے۔ تو اب ہم نے اس آیت کو ذرا پڑھ لیا ہے، تو اب اس آیت کی تفسیر میں ایک اور آیت بھی سورہ مبارکہ سجدہ کی 24ویں مقام پر موجود ہے، جہاں ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، یہاں کیا تھا؟ وَجَعَلْنَاهُمْ، یہاں تھا کہ ہم نے انہیں قرار دیا ہے، اور وہاں کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام قرار دیا ہے۔ وہاں کیا تھا؟ ہم نے انہیں امام قرار دیا ہے۔ پھر اللہ دوسری آیت میں کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام قرار دیا ہے جن کا کام یہ ہے کہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کریں۔ لما صبروا، ہم ہر ایک کو امام نہیں بناتے، ہم ہر ایک کو امام نہیں بناتے۔ جب آپ ہر ایک کو ممبر پر نہیں بٹھاتے، جب آپ ہر ایک کو محراب میں نہیں کھڑا کرتے، جب ہمارے ادارے ہر ایک کو کرسی پر نہیں بٹھاتے، تو پھر اللہ ہر ایک کو امام کیسے بنا دے گا؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ بات منتقل ہو رہی ہو تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ بات میری منتقل ہو رہی ہے۔ اور ہم نے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام قرار دیا ہے، ان میں سے کچھ کو امام قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زیادہ ہیں؟ نہیں، آپ کی توجہات اور چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام تو 12 ہیں، مگر جن میں سے بنایا ہے وہ زیادہ ہے۔
ہم نے ان میں سے کچھ کو امام قرار دیا ہے. قرآن ہے بھائی، یہ سورہ سجدہ ہے، قرآن سے ہی بات ہو رہی ہے. اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام قرار دیا ہے. یعنی 12 امام ہے نا، تو پھر جن میں سے بنایا ہے وہ 12 سے زیادہ ہے. تو اللہ جن میں سے امام قرار دیتا ہے ان میں سے. اچھا میں اس بچے سے بھی اگر پوچھ لوں گا نا پہلے امام کا نام کیا ہے، یہ فر بتائے گا پہلے امام سے 12 امام تک، پہلے امام سے 12واں امام تک، 12ویں امام تک یہ فر بچہ بتائے گا. پہلے امام مولا علی ہیں اور 12ویں امام امام مہدی ہیں. سارا مجمع میرا یہ سبق بچپن سے یاد کیے ہوئے ہے. تو 12 اماموں میں اللہ نے ان 12 اماموں کو جن میں سے بنایا ہے وہ زیادہ ہیں. ایسا ہی ہوا، یہی ہوا نا مطلب. جن میں سے اللہ نے امام بنائے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے. اچھا میری بات ایسے نہیں گئی. بھائی یہ سید محمد بلد جن کا مزار بلد میں ہے عراق میں، اس وقت کے مومنین میں یہ بحث تھی کہ امام عسکری امام ہوں گے یا سید محمد بلد امام ہوں گے. وہ تو جن کے لیے نص آئی ہے، جن کے لیے پہلے والا امام بتائے گا وہی امام ہوگا. تو امام عسکری امام ہوئے. حضرت اسماعیل اور امام موسیٰ کاظم میں بحث تھی کہ حضرت اسماعیل امام ہوں گے یا امام موسیٰ کاظم امام ہوں گے. تو امام تو وہی ہوا کہ جنہیں امام نے امام بنایا، اور اس امام کو پچھلے امام نے امام بنایا، اور اس امام کو ان سے پہلے والے نے امام بنایا، اور اس امام کو ان سے پہلے والے نے امام بنایا، اور پہلے امام کو نبی نے ہمارا مولا بنایا. تو ہر ایک نظام کے مطابق امام بن رہا ہے نا، ایک طریقے کے مطابق اللہ نے ہر ایک کو امام قرار دیا ہے. لیکن عوام میں یہ بحث تھی کہ امام حضرت امام موسیٰ کاظم ہوں گے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوں گے. یہ دونوں کے اندر اس مقام، اس کیفیت اور اس اہمیت کے حامل علمی طور پر حضرت اسماعیل. ایسے ہی حضرت زید شہید کا مقام یہ طے کرنا کہ امام محمد باقر امام ہوں گے یا حضرت زید شہید کے لیے زید ابن علی امام ہوں گے، یہ اس وقت کے لوگوں میں بحث تھی. پھر ظاہر امام وہی ہوا جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. مگر یہ ہستیاں زیادہ ہیں جن میں سے اللہ امام بناتا ہے. جب جناب زید شہید کو گرفتار کر کے لائے تو جہاد کی وجہ سے دفاع کرتے ہوئے آپ زخمی ہو گئے، ہونٹ کٹا ہوا تھا، خون بہہ رہا تھا، ہاتھوں کو باندھا ہوا تھا، دربار میں انہیں رسیوں میں جکڑ کر کھڑا کیا ہوا تھا. وہ شیر جو رسیوں میں جکڑا ہوا تھا اس کا ذہن آزاد تھا. بھائی تھوڑا گردن ہلانا بات جا رہی ہوتا ہے. جس کا بدن اسیر تھا اس کا ذہن آزاد تھا. کہ ایک مرتبہ آواز دے کر ظالم بادشاہ نے کہا کہ کچھ آخری بات کہنا چاہتے ہو تو کہو. مرنے سے پہلے معمولاً جب مارا جا رہا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے آخری کوئی خواہش، آخری کوئی بات. تو حضرت زید شہید کو جب اجازت ملی کوئی آخری بات کہنا چاہتے ہو تو کہو، تو حضرت زید شہید نے مولا علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے. تو کسی نے آواز دے کر کہا ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ آخری بات کرو اور تم علی کے فضائل پڑھ رہے ہو. تو بھائی جملہ ہے جو تاریخ نے اتنی اہمیت کے ساتھ جگہ دی ہے. وہ کہتے ہیں ہماری پہلی بات بھی علی ہے، ہماری آخری بات. توجہ کر لیا آپ نے؟ تو فصاحت و بلاغت پر انتہائی فصیح و بلیغ خطبہ حضرت زید شہید نے دیا. اور جب خطاب مکمل ہو گیا تو دربار میں بیٹھے ہوئے حتیٰ مخالفوں کے دل بھی علی کی طرف مڑ رہے تھے. اس کیفیت کو دیکھ کر حاکم نے، بادشاہ نے جو تخت پر بیٹھا تھا، اس نے پھر ایک جملہ کہا تم ابو طالب کی اولاد، تم بنی ہاشم اتنے فصیح و بلیغ کیسے ہوتے ہو کہ جب تم بولتے ہو تو پھر کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتے ہو. تم بولتے ہو تو پھر تم چڑھ کر بولتے ہو.
تو مسکرا کے فرمایا ہمیں دیوان ابو طالب اور خطبہ فاطمہ زہرا پڑھایا جاتا ہے جی، جس کی وجہ سے اللہ ہمیں فصاحت و بلاغت عطا کرتا ہے۔ حضرت زید شہید کا علمی مقام کسی اور موقع کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت اسماعیل کا علمی مقام، اسی طرح حضرت سید محمد بلد کا علمی مقام بہت روشن ہے۔ اور پھر حضرت عباس کا علمی مقام کیا ہے؟ حضرت عباس کا علمی مقام کیا ہے؟ ہم کیسے اندازہ لگائیں؟ بس اتنا ہی جان سکتے ہیں کہ جب فقہائے زمان کو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو علی مولا کے اس بیٹے کی جالی پکڑ کر توسل کرتے ہیں، تو ذہن میں ایسے القاء ہوتا ہے جیسے یہ مسئلہ ان کے لیے ہی قرار دیا گیا تھا۔ بہت سے واقعات، بہت سارے واقعات ہیں۔ بات میری بہت روشن ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام قرار دیا ہے تاکہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کریں۔ لَمَّا صَبَرُوا، ہم ہر ایک کو امام نہیں بناتے، امام بنانے کی پہلی شرط ہے صابر۔ جو زیادہ بڑا صابر ہوگا وہ امامت کے منصب سے اتنا ہی قریب تر ہوگا۔ لہذا ان میں سے اللہ نے جنہیں امام بنایا ہے وہ ان میں سے زیادہ صابر ہیں جی۔ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور دوسری صفت جنہیں امام اللہ بناتا ہے کہ وہ ہماری آیات پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ یقین رکھنے والوں کو امام بنایا جاتا ہے، جو خود ابھی تذبذب کا شکار ہے، جو خود ابھی تردد کا شکار ہے، جو خود ابھی پتوں کی طرح کبھی یہاں اور کبھی وہاں جا پڑتا ہے، جو خود ابھی رستے بدلتا ہے اور دروازے بدلتا ہے، جو روزانہ نظریے بدلتا ہے، جو روزانہ عقیدے بدلتا ہے، وہ کیسے سربراہ ہو سکتا ہے؟ سربراہ ہونے کے لیے، پیشوا ہونے کے لیے، مفہوم امامت کو ان بچوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، مضبوط ہونا ضروری ہے۔ سوکھے پتوں کی طرح کہ یہاں سے ہوا چلی تو وہاں جا پڑے، اور وہاں سے ہوا نے رخ بدلا تو یہاں آ پڑے، یہ رہنمائی کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ رہنمائی کرنے والے لوگوں کو جبل راسخ کی طرح ہونا ضروری ہے، جمے ہوئے پہاڑ کی طرح ہونا ضروری ہے کہ طوفانوں کا وہ مقابلہ کریں اور اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائیں۔ بچوں، یہ جملہ میرا کئی جگہ کا ہو گیا ہے تو شاید آپ کو کسی کو تکراری لگے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، اس گھرانے نے ہمیں جینے کا یہ دستور دیا ہے کہ حالات، واقعات، معاملات، مشکلات، پریشانیوں میں زمانے کو مڑ کر نہ دیکھا کرو، موڑ کر دیکھا کرو۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اپنے حق میں حالات کو تبدیل کرنا ہنر ہے، انہی برے حالات میں اچھائی نکالو، انہی الجھے ہوئے معاملات میں رستے تلاش کرو۔ اللہ نے انہی معاملات میں تمہارے لیے رستے رکھے ہوتے ہیں۔ جب سرکار نے فرمایا نا اپنے لوگوں سے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، سرکار نے فرمایا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا آدمی ہم واپس نہیں کریں گے، نبی نے فرمایا علی لکھ دو، ان کا آدمی، ہمارا آدمی ان کے پاس جائے گا تو یہ ہمیں واپس، مسلمان اگر بھاگ کر کافروں کے پاس چلا گیا تو یہ واپس نہیں کریں گے، علی لکھ دو یہ واپس نہ کریں۔ جو ہمیں چھوڑ کر چلا گیا وہ اس قابل کا ہے کہ اسے واپس مانگا جائے۔ اسی میں سے حالات کی خرابی کا رونا، حالات کی خرابی سے اپنے آپ کو پریشان کر لینا، یہ ہنرمندی نہیں ہے۔ ہنرمندی یہ ہے کہ انہی میں سے کوئی اپنے لیے رستہ نکالا جائے۔ اب اس آیت کریمہ میں آپ نے دیکھا، یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور یہ کام کیا ہے ائمہ اہل بیت کا؟ کام ہے ہدایت دینا، یہدون بامرنا۔ اچھا، مجھے ایک اور آیت بھی یاد آ رہی ہے کیونکہ آیت سے آیت ہی سمجھائے گی۔ ارشاد ہو رہا ہے وَلِلَّهِ، سورہ مبارکہ اعراف آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہیں، اسے ان ناموں کے ذریعے پکارو۔ توجہ اگر آپ کی رہے گی تو یہ عقیدہ توسل کی وادی ہے، وسیلے کا جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ چاہیے۔ بہت سارے لوگ بغیر وسیلے کے جانا چاہتے ہیں، مجھے ان سے تھوڑا سا پیار ہے،
میں انہیں قریب جا کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کا چہرہ ایسا ہے بھی، بلکہ میں آپ کے توسط سے ان سے کہوں گا اپنا چہرہ خود بھی ذرا آئینے میں جا کے دیکھیں۔ جو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ اس قابل بھی ہیں کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کریں۔ جی ہر ایک کا تو یہ مقام نہیں ہے، یہ دعویٰ تو کوئی کرے تو یا نبی کریں یا علی کریں۔ تو کچھ لوگوں کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ اس انداز سے کہ ہمیں تو اللہ کافی ہے۔ یقیناً اللہ کافی ہے، قرآن کی آیت ہے، مگر ایک آیت پڑھ کے عقیدہ تو نہیں بنتا، پورا قرآن پڑھ کے عقیدہ بنتا ہے۔ جہاں قرآن نے یہ کہا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، اے میرے بندے کیا تیرے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ توجہ، لفظ کافی ذہن میں رہے، عربی زبان کا کافی لفظ ہے جی۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اے میرے بندے کیا تیرے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ اسی اللہ نے قرآن میں ہی سورہ رات کے اندر کہا ہے کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو اللہ بھی ہمیں خود تک پہنچنے کے لیے کسی کے دروازے پر لے جانا چاہتا ہے۔ اچھا جو یہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن میں ہر خشک و تر کا تذکرہ ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، یہ خطرناک بیماری آگے تک جاتی ہے، پھر یہ لگتی ہے۔ جو یہ کہہ دیتا ہے نا ہمیں اللہ کافی ہے، وہ پھر آگے جا کے کہتا ہے ہمیں قرآن کافی ہے، اور جو یہ کہتا ہے ہمیں صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد، اور جو یہ کہتا ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، وہ پھر اپنی اس مدعا کے اوپر دلیل کے طور پر کچھ آیتیں بھی پیش کرتا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ کیا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کتاب یعنی قرآن کے اندر کوئی خشک و تر نہیں ہے جس کا ذکر نہ ہو۔ تو جب ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے تو ہمیں قرآن کافی ہے۔ دیکھیں کیسا مغالطہ ہے، کیسا دھوکہ ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ قرآن میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، مگر تم کون ہو جو ہر خشک و تر کو سمجھتے ہو؟ تم پہلے اپنا تعارف کرواؤ کہ تم کون ہو جو ہر خشک و تر کو تم سمجھ لیتے ہو۔ اگر قرآن کو ہر شخص سمجھ لے، توجہ، اگر قرآن کو ہر شخص سمجھ لے تو نبی کے بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ ہر شخص کے اوپر قرآن اتار دیتا۔ اچھا پھر کہنے لگے حدیث کی، مولانا سب سے پہلی کتاب حدیث کی تو 300 سال کے بعد لکھی گئی، 300 سال تک مسلمان کیسے رہے؟ وہ کیا صرف قرآن کافی نہیں تھا ان کے لیے؟ دیکھیں کتنا سجا کر اپنے مدعا کو پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سے میں مخاطب ہوں کہ قرآن کی کہ حدیث کی پہلی کتاب 300 سال بعد لکھی گئی، مگر حدیث 300 سال بعد نہیں آئی۔ ان صحابہ کرام، ان تابعین عظام کو سلام کیا جائے، ان ائمہ اہل بیت کے شاگردوں کو سلام کیا جائے، ان فقہاء عظام کو سلام کیا جائے جو حدیثوں کے یاد کرنے کو ہی حافظ ہونا کہلاتے تھے۔ آج ہمارے یہاں حافظ کہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کون آتا ہے؟ قرآن کا حافظ نا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کے حافظ کو حافظ نہیں کہا جاتا، حدیث کے حافظ کو حافظ کہا جاتا ہے۔ جب بھی کبھی آپ فقہا کے سنی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی فقیہ ہو، اس کے نام کے ساتھ حافظ لگا ہوا دیکھیں، اس سے مراد قرآن کا حافظ نہیں ہوتا، ہو حدیث کا حافظ۔ یعنی حدیث کو حفظ کرنا اس وقت مسلمانوں کی ضرورت تھی۔ توجہ چاہوں گا، مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ تھا حدیث کو حفظ کرنا، اور اس حد تک حدیث کو حفظ کرنے پر سنجیدگی تھی کہ اگر کوئی اور حافظ حدیث میں ایک من بڑھا دیتا تھا، ایک واو کو کم کر دیتا تھا، ایک حتہ کو بڑھا دیتا تھا، تو وہاں بیٹھے ہوئے 50 اور لوگوں کی آوازیں آتی تھیں کہ صحیح کرو۔ اچھا ممکن ہے کوئی کہے مولانا یہ کیسے ممکن تھا؟ تو میں آپ کے سامنے مجسم مثال دے دیتا ہوں۔ یہ سچے بھائی کے نوحے یاد کرنے والے، جی یہ ضیاء بھائی کے نوحے یاد کرنے والے، یہ مثال کے طور پر آج کے بچے ندیم سرور صاحب کے نوحے یاد کرنے والے، ذرا ایک مصرع تو بدل کے دکھائیں۔ برابر سے ہی ایک اور بچے کی آواز آئے گی، مصرع ٹھیک کرو، یہ نہیں پڑھا تھا،
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. نہیں، مجھے اندازہ ہے کہ موسم اندر کا گھٹن کا ہے، اور میرے جو ذوالفقار حیدری کے دوست ہیں انہیں کل بہتر انتظام کرنا پڑے گا، ورنہ میں دیکھوں گا کہ مجھے بلایا ذوالفقار حیدری کے دوستوں نے ہیں، مگر نمائندہ میں آپ کا ہوں، تو آپ کا مجھے احترام اور خیال کرنا ہے. ظاہراً یہ کولر لگے ہوئے ہیں، ان کو ذرا ریپیئر کروا دیجئے، اگر ریپیئر ہیں تو چلوا دیجئے. ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بات آگے بڑھے. گفتگو یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں کی تفسیر میں ایک اور آیت بھی ہے، وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى. توجہ، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، اللہ ہی کے لیے. اچھا، میں کیا کروں کہ وہ جو ابھی بات کر رہا تھا وہ مجھے تشفی نہیں ہوئی ہے، تو تھوڑی دیر میں اس پہ رکوں. یہ جو حدیث 300 سال کے بعد کتاب پہلی لکھی گئی، تو کتاب حدیث کی کتاب پہلی مرتبہ 300 سال بعد، نبی کی رحلت کے 300 سال کے بعد لکھی گئی، مگر حدیث تو حافظوں کے دل و دماغ پر حاکم تھی نا، بس وہی یاد رکھتے تھے اور آگے بڑھاتے تھے. اور پھر جب دور آیا کہ لکھنے والوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی اور پڑھنے والے، اچھا لکھنا کب سے شروع ہوا ذرا یہ تو سنیں. لکھنا اس وقت سے شروع ہوا جب سے پڑھنے والوں کی تعداد بڑھی. کوئی پڑھنے والا ہوگا تو لکھا جائے گا نا. ضروری نہیں ہے کہ جو حفظ کر رہا ہے وہ پڑھنا بھی جانتا ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو حفظ ہو وہ پڑھنا. میں کتنے ہی لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں پڑھنا نہیں آتا، مگر انہیں بہت کچھ یاد ہے. پورا میر انیس انہیں یاد ہے، مرزا دبیر انہیں یاد ہے، پورے مرثیے انہیں یاد ہیں، مگر وہ اپنا نام نہیں لکھ سکتے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کو یاد ہو وہ لکھنا پڑھنا بھی جانتا ہو. لیکن جب لکھنا پڑھنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی تو پھر لکھنے کی ضرورت بڑھنے لگی، اور آہستہ آہستہ لکھنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا، اور پھر وہی کتابیں، وہی چیزیں جو یاد تھیں وہ لکھنا شروع کر دیں. تو یہ تو بہت ہی معقول اور تاریخ ہے جو تاریخ حدیث میں بیان کر رہا ہوں. توجہ چاہوں گا. عزیزو، حدیث کی کتاب 300 سال کے بعد لکھی گئی. حدیث تو ہر دور میں رہی. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تمہیں کس نے بتایا ہے یہ قرآن ہے؟ بھائی تھوڑی گردن ہلا دینا، بات جا رہی ہو تو. یہ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ یہ جس نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے اس کے بتانے کو حدیث کہتے ہیں. ہم پر تو فرشتہ نہیں آیا نا بھائی، ہم پر تو جبریل امی علیہ السلام نہیں آئے نا، ہماری نہیں ہے ایسی حیثیت. جی ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، ہر روڈ پر ہر سواری نہیں چلتی، ہر رن وے پہ ہر جہاز نہیں اترتا، یہ فرشتہ ہر گھر میں نہیں اترتا. یہ فرشتے جس گھر میں اترتے ہیں اس گھر کو سلام کرو تاکہ ہماری تینت کا معلوم ہو جائے. تو نبی مکرم نے بتایا کہ یہ قرآن ہے. اور قرآن نے ایک مرتبہ توجہ میرے ساتھ ہے آپ حضرات کی. بات آگے جائے. قرآن نے توجہ بس ٹھیک ہے، پہلا دن ہے، کچھ میں بھی سیکھوں گا، کچھ یہ بھی سیکھیں گے. جی قرآن نے ہمیں ایک قاعدہ دے دیا، وما اتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول جو دے وہ لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میرا رسول روکے اسے باز رہو، اسے روکے رہو. جو میرا رسول دے وہ لے لو، جو میرا رسول روکے جس سے اس سے رک جاؤ. توجہ، نبی نے فرمایا اب میرا رسول کیا دے رہا ہے؟ ہمارا رسول کیا دے رہا ہے؟ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہمیں کیا دے رہا ہے؟ عبادتیں، زندگی کے دستور، گھریلو معاملات، سماجی اور انسانی حقوق کے معاملات، شہری معاملات،
تمام ذاتی اور اجتماعی معاملات وہ سب رسول نے ہمیں دیے ہیں. یعنی نبی کی ایک ایک زندگی کا لمحہ ہمارے لیے رہنما ہے. ٹھیک ہے، جب اللہ نے کہہ دیا جو میرا رسول دے وہ لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ، تو اب ہمیں تلاش یہ کرنا ہے کہ کیا کیا دیا. لہٰذا سب سے افضل عبادت نماز کے لیے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو نبی نے نماز کیسے پڑھی؟ جب چوتھے دور حکومت میں پہلی رسمی نماز مولا علی نے پڑھائی. چوتھے دور حکومت میں پہلی رسمی نماز جب مولا علی نے پڑھائی نا، تو صحابہ کرام جمع ہو کر مولا علی کے سامنے آ گئے اور کہنے لگے لقد ذکرتنی صلاۃ محمد، آج آپ نے محمد کی نماز یاد دلا دی. تو اب نماز کیسے پڑھنی ہے وہ حدیث بتائے گی، نبی کا انداز بتائے گا، نبی کی ادا بتائے گی. نبی نے نماز کیسے پڑھی؟ سجدے میں سر ہے، پشت پہ حسین ہے، ایسے پڑھی ہے. یعنی سجدہ اللہ کا ہے حب حسین کے ساتھ. خبردار، اللہ کو وہ سجدہ پسند نہیں ہے کہ جو سجدہ کرنے والے کے ذہن کے اندر بغض اہل بیت ہو. اس کی عبادت اس کے منہ پر ایسے ماری جائے گی کہ منہ بھی ٹیڑھا ہو جائے گا. جی احادیث سنا رہا ہوں میں آپ کو. اور جس کے دل میں حب حسین ہو اس کے سجدے کی جان اور رونق اور رمق ہی کچھ اور ہے. سرکار سجدے کی حالت میں ہیں، پشت پہ امام حسین بیٹھے ہیں اور سجدہ طول پکڑتا جا رہا ہے. جی ایک دفعہ واقعہ نہیں ہوا یہ. اگر ایک دفعہ ہوا ہوتا نا تو کوئی بھی کہہ دیتا کہ اس دن میں نماز میں نہیں تھا. 24 مرتبہ یہ واقعہ ہوا تاکہ اگر اس دن تم نہیں تھے تو اس دن تو ہو، تمہیں نظر آ جائے کہ حسین کا نبی کے ساتھ تعلق کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی کے عقب میں تھا کہ سجدہ طول پکڑنے لگا تو مجھے احساس ہونے لگا کہ شاید کوئی حادثہ ہو گیا ہے. تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین نبی کے پشت پہ بیٹھے ہیں. تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ حسین کو اتار دوں. اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ حسین تک پہنچتا نبی کا ہاتھ مجھ تک پہنچ گیا. خبردار میرے حسین کو میری پشت سے نہ اتارنا. جب حسین خود اترے تب نبی نے سجدے کو مکمل کیا. حسین مولا کے خیال میں، محبت میں، پیار میں نبی کا سجدہ طول پکڑتا جا رہا ہے. عزیزو، حب حسین عبادت الہیہ میں بڑھاوے، اضافے اور بہتری کا سبب ہے. جتنا حسین سے پیار بڑھے گا اتنا اللہ کی عبادت کا شوق بڑھے گا. کیسے ممکن ہے کہ کوئی حسین کے سجدہ آخر کو سنے اور اس لمحے کو یاد کرے اور پھر جب حی علی الصلاۃ کی آواز آئے تو اسے یہ جذبہ نہ ہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. امام حسین کا ذکر عبادتوں میں اضافے کا سبب ہے. یاد کریں اس سجدہ آخر حسین کو جو کربلا میں عاشور کے دن عصر کے وقت نبی کا پیارا نواسا، سیدہ کا دل بند، مولا علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ سجدے میں ہے. ایک ایک ذکر سے کربلا کی ریگزار کا ذرہ ذرہ حسین مولا کے ساتھ ذکر سجدہ میں مصروف تھا. عزیزو، ایک بہن ٹیلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی اور قاتلوں کا حلقہ تنگ پڑ رہا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں کسی غم میں مبتلا نہ کرے. وہ بہن دیکھ رہی تھی کہ قاتل خنجر لیے قریب آ رہے ہیں اور جب حلقہ قاتلوں کا تنگ ہونے لگا تو علی کی غریب بیٹی، ہاں میں نے جملہ جو کہہ دیا اس کی اگر گہرائی میں اتر جائیں، غریب اسے کہتے ہیں جو وطن سے دور ہو،
اور اس کے بچے مارے جا رہے ہوں اور اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اگر آمادہ ہے رونے کے لیے تو ایک جملہ کہو، اور غریب اس زینب کو کہتے ہیں جس کا عباس مارا جا چکا ہے۔ غریب اس زینب بی بی کو کہتے ہیں جس کا علی اکبر مارا جا چکا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے محترم سننے والوں، جب مجلس میں بیان مصائب ہو نا تو تکلف کر کے نہ رویا کریں۔ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں ائمہ اہل بیت دعا دیتے ہیں، بلکہ امام رضا تو مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہن کھڑی دیکھ رہی ہے۔ عرب کا دستور تھا کہ اگر عرب خاتون گھر سے باہر آ کر دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے کھڑی ہو جائے تو رستے چلتے ہوئے لوگ سمجھ لیتے تھے کہ اس کی کوئی حاجت ہے، اس کی کوئی ضرورت ہے، یہ کچھ مانگنا چاہ رہی ہے۔ جناب زینب نے 10 مرتبہ سر پہ ہاتھ رکھا، مگر کوئی نہیں تھا ان لوگوں میں عرب کی غیرت رکھنے والا جو بڑھ کر پوچھتا کہ حسین کی بہن تمہیں کیا چاہیے۔ جب کسی نے جواب نہیں دیا، کسی نے بی بی کے اس عمل کے اوپر اظہار نہیں کیا، تو پھر خود آواز لگائی، میرا ماجایا مارا جا رہا ہے، میرا بھائی مارا جا رہا ہے، کوئی ہے جو میرے بھائی کو بچائے۔ مگر عزاداروں، قاتلوں کا حلقہ بڑھتا رہا، اور یہاں تک کہ سخت جملے ہیں، میں کیسے بیان کروں، مجھے اجازت دیں کہ میں ترجمہ نہ کروں۔ مجلسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عزادار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بس میرے اشارے کو ہی اپنے ساتھ رکھیے گا۔ روایت کہتی ہے کہ امام سجدے کی حالت میں تھے، اس نے پہلا کام تو یہ کیا، کس نے؟ شمر نے پہلا کام تو یہ کیا کہ امام کو پشت پہ زمین کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پشت پہ زمین امام کو کیا، امام کی پشت مبارک کو زمین کی طرف کیا، امام کا چہرہ انور آسمان کی طرف ہوا۔ اور اب جو عربی کا جملہ ہے جو میں ترجمہ نہیں کر پاؤں گا، وہ شمرن جالسن علی صدرہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ وہ شمرن جالسن علی صدرہ، کیسے ترجمہ کروں اس عربی کے جملے کا؟ وَأَخَذَ بِلَحْيَتِهِ، اور اس کا ہاتھ تھا اور حسین کی ریش مبارک۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ وَوَضَعَ يَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، اور اس کا ہاتھ تھا اور حسین کا رخسار۔ رونا تو اسی کا ہے کہ بہن نے کیسے دیکھا، ماتم تو اسی کا ہے کہ سکینہ نے کیسے دیکھا۔ سلام اس زوجہ پر ہو جو اپنے مولا کے بدن مبارک کے ساتھ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب شمر قریب تھا تو ایک مرتبہ اس نے خنجر نکالا تو آواز آئی، اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔ یہ آواز یزیدی لشکر کے ایک سپاہی کی آواز تھی، کہا اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔ تو اس نے مڑ کر دیکھا اور کہا کیسے طے کروں، ابھی حسین زندہ ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک اور آواز آئی کہ میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو حسین کے بدن میں تحرک ایجاد ہوگا۔ اور وہ کیا جملہ تھا؟ کربلا کی زمین پر حسین ہے اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا۔ بس ایک مرتبہ امام حسین نے اپنا ہاتھ بلند کیا، پہلے میرا گلا کاٹو پھر میری بہن کی طرف جانا، ابھی حسین زندہ ہے۔